السلام علیکم، فائن وکاس کے چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو یوٹیوب پہ خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ایم ایس سی سوشیولوجی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اور اس میں فرسٹ سیمسٹر کے لیے 4685 سوشیولوجی آف جینڈر ایشوز، اس کے انڈر ٹاپک آتا ہے سوشل لرننگ تھیوری آف جینڈر۔ اس پر آج ڈسکشن ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ تھیوری ہمیں کیا چیز ایکسپلین کرے گی؟ یہ تھیوری ہمیں یہ ایکسپلین کرے گی کہ بچے کیسے سیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اسے کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اس تھیوری میں ایکسپلین کرے گی یہ تھیوری۔ تو اس تھیوری کے مطابق بچے کو معاشرہ سکھاتا ہے کہ وہ کس جینڈر سے تعلق رکھتا ہے اور اسے کون سے کام کرنے ہیں، اور دو فیکٹرز اس میں ملوث ہیں، پنشمنٹ اور ریوارڈ۔ بس تھیوری ختم ہو گئی، اب صرف اس کی ایکسپلینیشن ہوگی۔ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اسے بالکل نہیں پتا ہوتا وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اسے لڑکوں والے کام کرنے ہیں یا لڑکی والے کام کرنے ہیں۔ تو سوسائٹی اسے بتاتی ہے کہ آپ لڑکے ہو اور آپ نے لڑکوں والے کام کرنے ہیں، یا آپ لڑکی ہو آپ نے لڑکیوں والے ہی کام کرنے ہیں۔ تو کیسے سکھاتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، پنشمنٹ کہ اسے سزا دی جائے، ریوارڈ اسے انعام دیا جائے۔ اس تھیوری کے مطابق جب بچہ اپنے جینڈر کے اپوزٹ کام کرتا ہے تو اسے پنشمنٹ دی جاتی ہے، جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے والا نہیں ہے۔ ایگزامپل، جب بھی کوئی لڑکا لڑکیوں والے کپڑے پہننا چاہتا ہے، چھوٹا بچہ بالکل چھوٹا، تو اسے اس کی پنشمنٹ دی جاتی ہے، اسے ڈانٹا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننے، یہ لڑکیوں والے کپڑے ہیں۔ اسی طرح جب چھوٹا بچہ ایک لڑکا کھانا پکانے لگتا ہے، ہاتھ میں آٹا لے کے ماں کی نقل کرتا ہے کہ میں کھانا پکاؤں، میں بھی روٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ڈانٹا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ لڑکیوں والے کام ہیں۔ اسی طرح جب بھی بچہ اپنی اپوزٹ سیکس کے کام کرتا ہے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، اور جب اپنی سیکس کے مطابق کام کرتا ہے تو اسے ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ اوپر ہم نے پنشمنٹ کا ذکر کر دیا، مثالیں دے دیں کہ اسے سزا دی جاتی ہے بچے کو جب وہ اپنی اپوزٹ سیکس کے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم ریوارڈ پر آ جاتے ہیں کہ جب بچہ اپنی سیکس کے مطابق کام کرتا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور وہ باہر جا کر کوئی چیز خرید لاتا ہے دکان سے، تو اسے بڑی شاباش دی جاتی ہے، ہاں میرا شیر بیٹا آ گیا، میرا شیر بیٹا اکیلا دکان پہ چلا گیا۔ لیکن اس کے اپوزٹ جب لڑکی باہر جاتی ہے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے کہ لڑکی باہر نہیں جاتی یا لڑکیاں باہر نہیں جاتی، تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے گھر میں ہی رہنا ہے اور یہ لڑکیوں کے کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح تمام کے تمام فنکشنز جینڈر والے سوسائٹی انسان کو سکھاتی ہے، بچے کو خود کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سوشل لرننگ تھیوری ہے، اس کے اندر آپ بہت ساری جتنی مثالیں آپ چاہیں دے سکتے ہیں کہ جب بھی لڑکیاں کرکٹ کھیلنے لگتی ہیں تو اسے پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ لڑکیاں ایسا نہیں کرتی، تو اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے کہ وہ نہیں کرتی۔ اس کا ایفیکٹ ہم اپنے ایم ایس سی لیول تک دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو ایک ہی چیز سمجھائی جاتی ہے کہ اچھی لڑکیاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بولتی نہیں ہیں۔ تو بچپن میں جب بھی بچی اپنے حق کے لیے بولتی ہے کہ ابو مجھے بھی چیز دو، تو اس کو پنشمنٹ دیتی ہے کہ لڑکی بولتی نہیں ہے، لڑکیاں بولتی نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتی۔ تو اس کے ذہن میں ایک سکیچ بن جاتا ہے کہ اچھی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتی، بس خاموش رہ کے صبر شکر کر کے گزارا کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ جب ایم ایس سی لیول تک بھی چلی جاتی ہے تب بھی وہ فرنٹ پہ آ کے بول نہیں سکتی، کیونکہ اس نے بچپن سے یہی چیز سیکھی ہے کہ اچھی لڑکیاں بولتی نہیں ہیں، اچھی لڑکیاں شرماتی ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہ ایفیکٹ ہم اپنی سوسائٹی میں
بہت حد تک دیکھ سکتے ہیں. اور لڑکوں کو یہی باہر کے کام کرنے میں ہمیشہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ پنشمنٹ کا مطلب ہمیشہ سزا نہیں ہے، مینٹل نہیں ہے، صرف آپ بچے کو آنکھیں دیکھ کے ڈرا دیں کہ یہ اس کا کرنے والا کام نہیں ہے، وہ بھی پنشمنٹ ہی ہے. اور ریوارڈ سے مراد یہ نہیں ہے کوئی کہ آپ اس کو تحفہ لے کے دیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہی دیں. ریوارڈ سے یہاں پہ مراد ہے اس کی اپریسیشن، اس کی تعریف کرنا کہ ہاں یہ میرا بڑا اچھا بیٹا ہے، یہ باہر کے کام کرتا ہے. اسی طرح جب لڑکیاں باہر کے کام کرتی ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا. اور جب لڑکے کرتے ہیں تو جب لڑکے گھر کے کام کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو لڑکی ہو گیا یا لڑکیوں والے کام کرتا ہے، اس کی بہت بے عزتی کی جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے وہ اس کے رول لینے سے کتراتا ہے. لڑکا کبھی بھی گھر میں خود کھانا نہیں پکاتا اور اپنی ماں کو ہمیشہ کہے گا یا بہن کو ہی کہے گا کہ مجھے پکا کے دو، خود کھانا وہ کبھی نہیں پکاتا. اس طرح سے ہم جینڈر رولز جو ہیں وہ لیتے ہیں. اب ہم کسی دوسری سوسائٹی کی طرف چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، وہاں پہ اگر منع نہیں کیا جاتا پینٹ شرٹ پہنے پہ لڑکیوں کو تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن پاکستانی سوسائٹی میں رورل ایریاز میں خاص طور پہ بات کروں گا میں، لڑکیوں کی پینٹ شرٹ پہننے پہ انہیں پنش کیا جاتا ہے، انہیں ڈانٹا جاتا ہے، انہیں غلط سمجھا جاتا ہے. اسی لیے وہ بچپن سے ہی سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ پینٹ شرٹ پہننا غلط ہے، اس طرح کے کپڑے پہننا غلط ہے. حالانکہ اس کی میں بڑی ایک مزیدار سی ایگزامپل آپ کو اور دیتا ہوں. لڑکیاں بڑے بڑے گلے پہنتی ہیں کالج کی، میرا اپنا آبزرویشن رہا ہے اس میں اپنے یوتھ دور میں کہ لڑکیاں بڑے بڑے گلے پہنتی ہیں. تو ایک دفعہ میں نے بھی ایک بڑے گلے والی شرٹ پہن لی تو مجھ پہ بڑی پابندی لگ گئی. یہ عجیب سی بات ہے کہ اس نے بڑے گلے والی شرٹ پہن لی ہے. میں نے کہا اگر لڑکیاں پہن سکتی ہیں تو لڑکے کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ بچپن سے ہماری سوشلائزیشن ہوئی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بڑے گلے جو ہیں وہ لڑکیاں پہنتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تو اس میں یہ شرم و حیا والا بھی نہیں ہے کہ بھی لڑکیاں شرم و حیا کا تقاضا کرتی ہیں. نہیں، جو ہمارے سوسائٹی نے ہمیں سکھایا ہم صرف اس پہ چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے. کچھ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی لڑکیوں کو مذہب یہ ہے وہ. بہرحال ہاف بازو پہنتی ہیں لڑکیاں، بڑے بڑے گلے پہنتی ہیں اور ماڈلز کی نقلیں کرتی ہیں. تو وہ صرف اسلام کو تو ہم استعمال کر رہے ہیں صرف ایک ویپن کے طور پہ کہ اپنا کام نکالنا ہے جی، چلو اسلام کو بھی اس میں لیں. بہرحال ہم صرف وہی سیکھتے ہیں جو ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے. اس چیز کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن رہی ہیں یا کیا. ہمارے سوسائٹی نے ہمیں سکھایا ہے لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی تو وہ لڑکیاں نہیں پہنتی. اور سوسائٹی نے سکھایا ہے ہمیں کہ لڑکیاں جو ہیں بڑے گلے پہنتی ہیں انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی کیونکہ پتہ ہے جی لڑکیاں پہنتی ہیں ایسے کپڑے، کوئی پرابلمس نہیں ہے. تو اسی طرح اگر لڑکا اس کے رول لے گا تو پھر اسے بڑا ڈفرینٹ اور عجیب اور برا سمجھا جائے گا کہ یہ کیا تم نے عجیب سا ڈرامہ کیا ہوا. یہ تھی جی سوشل لرننگ تھیوری. امید ہے کہ کافی حد تک آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اگلے کسی اور لیکچر میں کسی اور تھیوری یا اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. یہ واٹر مارک میں نے اسی لیے لگایا ہے کہ شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ یہ چلتا رہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے اسے کٹ کر کے یا کسی بھی طریقے سے پاریٹ کر کے سیل آؤٹ نہ کر سکے، بلکہ جس کے پاس بھی یہ جائے وہ لوگوں کو آگے فری اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترکیب بتا دے یا طریقہ بتا دے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے فائن وکاس کو. نیکسٹ کسی اور لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.